بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ منہج کی اتنی بڑی غلطی ہے، بلنڈر ہے، جو ہم لوگوں نے روا رکھا ہے کہ ہم حدیث کی جو قواعد اور جو پرنسپلز ہیں اس کو اٹھا کر تاریخ پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اپنے ذہنوں سے خارج کر دیں اور اپنے منہج کو درست کر لیں۔ تاریخ کو، تفسیر کو، فقہ کو، نحو کو، اشعار کو، یہ کوئی بھی اس طرح کا جو علم ہو ادر دین حدیث، جس میں آقا کی مرفوع احادیث آتی ہیں، ادر دین دیٹ وہاں پر محدثین کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے۔ صرف یہ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں، آپ اپنا گراؤنڈ غلط سیٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ تاریخی مرویات کو آپ حدیثی پرنسپلز کے اوپر ثابت کرنے کے اوپر لگے ہوئے، آپ کہیں گے اچھا تو کیا تاریخ کو جج کرنے کا کوئی الگ طریقہ؟ بالکل الگ طریقہ ہے، میں بتاتا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں، تھوڑا سا اشارہ میں کر دوں گا انشاءاللہ اس طرف بھی، اور اگر اللہ نے چاہا تو پھر آگے تفصیل میں اس پر بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تاریخ کو جج کرنے کے اصول الگ ہیں۔ کوئی کہے کہ تاریخ، تفسیر اور حدیث، اس کو برتنے کے اصول جدا جدا ہیں، اگرچہ ان کے اندر اسانید کا اشتراک ہوتا ہے کہ سندیں تفسیر بالمعصور کی بھی ہوتی ہیں، اسانید تاریخ کی بھی ہوتی ہیں، اور حدیث تو ویسے ہی نون ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ الگ الگ مناہج رکھتے ہیں؟ اس کی دلیل امام طبری ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ امام طبری کی یہ حدیث کی کتاب ہے تہذیب الاثار، دیکھیے آپ لوگوں نے پڑھی ہے تہذیب الاثار؟ اس کے اندر امام اپنے طریق سے حدیثوں کو بھی نقل کرتے ہیں اور مرویات کی تصحیح بھی کرتے ہیں، تضعیف بھی کرتے ہیں، تعلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کام جو محدثین کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فقہ بھی ذکر کرتے ہیں اس کی جو حدیث سے نکل ہوتے، بس القول فی علل ھذا الحدیث۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، وہی طبری جب تاریخ لکھتا ہے تو یہ اس کو یہ علم نہیں آتا؟ اس کے اندر وہ یہ علم کیوں نہیں اپلائی کر رہا؟ ہم وہی طبری جب تفسیر لکھتا ہے وہاں یہ علم کیوں نہیں اپلائی کر رہا؟ حالانکہ سندیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ساتھ؟ ہر روایت کی امام طبری آپ کو سند پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ حدیث کی جس طرح سے علتیں نکالتے ہیں اس بنا پر یا وہ پوائنٹ بنا کر کسی آیت کی ایک تفسیر کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یا ان کے پاس وہاں پر منہج اور نکات اور اصول الگ ہیں؟ اس کا جواب ہے وہ الگ پرنسپلز ہیں اس کے۔ تو تبری کی یہ جو یہ جو تین ایک ہی آدمی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس تینوں پہ اس کا جو منہج جدا جدا ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ علوم اپنے اپنے الگ اصول رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر سند کا معاملہ ظاہری طور پر مشترک نظر آتا ہو۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ حدیث کو تاریخ کے اصولوں پر جج کرو، پھر تو بیڑا غرق ہو گیا بھائی، شریعت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور کتب حدیث اور البدایہ والنہایہ جو کتاب تاریخ ہے، کیا ان کا تینوں کتابوں میں سیم منہج ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کلیئر تھا۔ اب ان کی تفسیر میں دیکھیں کتنی مرسل، موقوف، مقطوع مرویات آتی ہیں، ایسی مرویات آتی ہیں جس کو وہ استدلال پہ پیش کرتے ہیں لیکن اس کی سند ضعیف ہوتی ہے۔ یہ فن الگ ہے، یہ فن جدا ہے تفسیر کا۔ تو وہاں پر کوری عقل والے، میں کہوں گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کے قواعد کو اٹھا کے تفسیر پہ لگاتے ہیں۔ آپ نے علم تاریخ، علم تفسیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صرف یہ کہ اپنے جو مرفوع حدیثوں کا جو سخت کرائٹیریا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے ہر جگہ بلا محل جو ہے لگانا شروع کر دیا ہے۔ چلیں، اگر کوئی کہے کہ کیا تاریخ کو یا مختلف اخبار کو برتنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے؟ مختلف اخبار کو برتنے کا طریقہ کیا مختلف ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل تو یہ ہے، عقلی دلیل کہ کیا ڈیلی لائف میں بھی تو آپ باتوں کو سنتے ہیں، ہر بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آ کے کوئی بات بتاتا ہے آپ کو۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ ہر بات کی اس طرح تفتیش کرتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں میں سچ جان کر رہوں گا، یا بعض باتوں کا آپ لائٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہوگا،
آپ اپنے مزاج میں دیکھیں نا کیا ہے. بعض باتوں کی آپ تحقیق کرتے ہیں جو آپ کی زندگی پہ زیادہ اثر ڈالتی ہے. مثلا فلاں نے کوئی بات کہہ دی، وہ بات اگر ایسی ہے کہ اس سے آپ کی زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے، خاندانی مسئلہ کو بڑا بن جاتا ہے، آپ اس کے پہ ڈیپ جا کے تحقیق کرتے ہیں. بات ایسی آئے، اس نے جوک سنا دیا، اس نے جوک سنا دیا. آپ کبھی کسی لطیفے کی سند پوچھتے ہیں اس کی کیا سند ہے؟ ٹھیک. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو ٹف معاملہ کوئی پیش آ جاتا ہے، اس چیز کے اوپر آپ تحقیق کرتے ہیں. کیا آپ اس پہ وہی تحقیق کرتے ہیں جو محدثین کی تحقیق ہوتی ہے؟ شاذ نہیں ہونی چاہیے، اس میں علت نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں. تو جب آپ خود اپنے ارد گرد اخبار کو برتنے میں سیم رویہ نہیں رکھتے، تو جب علوم کی باری آتی ہے، جو الگ الگ علوم ہے، اس پہ اپلائی کیوں کر رہے ہیں ان سیم چیزوں کو؟ اب کیا اس کے اوپر کوئی نقلی دلیل بھی آ جاتی ہے؟ آپ کو میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو اسرائیلیات ہیں، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ایک سند نہیں ہے ہمارے پاس ان سے متعلقہ. کہیں عبداللہ بن وہاب کا قول ہے، ابن منبہ کا قول ہے، شعبی کا قول ہے، ابن سیرین کا قول ہے کہ پہلے ایسے سیدنا عبداللہ بن عباس بہت سی باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں. جو اہل کتاب جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی سند نہ ملے اس کو ڈینائی کر دو؟ آقا نے کیسا فرمایا؟ نہیں، بلکہ بخاری کی حدیث میں بتاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تو تصدیق کرو ان کی، نہ ان کی تکذیب کرو. یہ اسرائیلیات کو برتنے کا طریقہ ہے. وہ حدیث عن بنی اسرائیل، ان سے روایتیں بھی نقل کرو، لیکن نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. یعنی جو بات تمہیں لگ رہا ہے کہ سینسیبل ہے، قبول کر لو اس کو، کیونکہ اس میں کون سا کوئی نیا دین اس نے تمہیں دے دینا ہے. جو بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اس کو رد کریں گے. اور باقی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی تصدیق کرنے کا، اور نہ ہی کوئی طریقہ ہے اس کا انکار کرنے کا. تو نہ ہی تصدیق کرنی ہے، نہ ہی انکار کرنا ہے. یہ یہ اسرائیلیات کو پرکھنے کا منہج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمایا ہے. تو جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اسرائیلیات کو اب الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، ہر خبر کے لیے سند کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عرف میں کیا چل رہا ہے، کوئی چیز کچھ کسی قوم میں یا کسی اہل فن میں کیا مشہور ہے، تو آپ اس قول کے مطابق چلتے ہیں، نہیں تو آپ آگے چل نہیں سکتے. اب ایک اور آپ کو میں بات بتاتا ہوں. آپ کے پاس کیا سند ہے جاہلیت کے اشعار کی؟ کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ کوئی سند نہیں ہے. کوئی سند نہیں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ یہ فلاں کا شعر ہے، بالکل مانتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کسی تابعی کی طرف کوئی شعر منسوب ہو، اور اہل ادب اس کو اس آدمی کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے چلے جائیں، آپ کہتے ہیں اس کی سند لے کر آؤ؟ عجیب. یوں تو مطلب یہ جو مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف بتانے کے لیے، میں اگر ان کو یہ کہہ دوں نا، کیونکہ ہمارے ہاں نسب کے جو نام ہوتے ہیں اس کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، میں کہوں کہ میں تمہیں تب مانوں گا کہ تم صحیح جو ہے نا اس میں سے ہو، اگر تم مجھے اپنے نسب میں سے جو اوپر 10واں نام ہے مجھے وہ بتاؤ سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ. کرو ذرا اپلائی اس کے اوپر. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جی، جس طرح بعض لوگ سیدنا حسان بن ثابت سے، اس میں سے سند کیا ہے؟ سند وہی ہے کہ جو اہل عرب میں ادبا کے ہاں جس کی طرف وہ شعر منسوب ہو کے مشہور ہے اور اس کے خلاف کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، وہ اسی کا شعر ہے. سمپل. آپ دیکھیں گے کہ اہل فن کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے لیے. ٹھیک. اب سیرت ہے، بھائی سیرت کے لیے اہل سیر الگ علماء ہیں. آپ وہاں سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں جس کو محدثین فار ایگزامپل نہ اس کی نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں. تو آپ کیا، آپ اس کو قبول کریں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو قبول کریں گے جس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اہل مکہ کے جو معاملات تھے، یہ کس سند سے روایت ہوئے ہیں؟ مطلب ایک صحابی کہے اور وہ ہاشم کا واقعہ سنائے، آقا کے جد امجد، یا اس سے قریش کا واقعہ سنائے یا کلب کا واقعہ سنائے کہ وہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، کیا سند ہے اس کے پاس؟ ٹھیک ہے. اس سے بتانا مقصود ہے کہ علم کو، ہر چیز کو اس کے محل پہ رکھو، محل پہ رکھو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام محدثین نے اس لیول کا کر دیا ہے، اتنا خوبصورت کر دیا ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ کرامت سے بلکہ آقا کے معجزے سے کم نہیں ہے جو یہ کام کر گئے ہیں، کہ دل چاہتا ہے کہ ہر علم میں اسی قسم کا یقین حاصل ہو ہمیں معلومات کو لے کے.
جتنا ہمیں یہاں ملتا ہے، ٹھیک، لیکن باقی علوم اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے، یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے اس وقت جو علوم چل رہے ہیں دنیا میں سائنسی، اس کے اندر فزکس کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک اجارہ داری ہے۔ فزکس نے اپنے ایسے ایسے میریکلز دکھائے ہیں، ایسے ایسے کرشمے دکھا گئی ہے کہ اب وہ کہتی ہے کہ جو میری اپسٹمالوجی ہے نا، یا جو میرا میتھڈ ہے علم کو جنریٹ کرنے کا، کہ میں علم کو کیسے اخذ کرتی ہوں، یہی حق ہے، اور جتنے علوم موجود ہیں ان سب کو چاہیے کہ مجھے میرے اس بنائے ہوئے قاعدے، اس اپسٹمالوجی کے تحت وہ مجھے علم لا کر دے، تو تب ہی میں اس کو سچ مانوں گی۔ اب سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فزکس کے نالج کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تمہاری رینج ہی نہیں ہے بات کرنے کی، یہ رینج نہیں ہے تمہاری بات کرنے کی۔ خدا تو چھوڑو، اب اگلا ظلم یہ ہو گیا کہ جو سائیکالوجی کے جو علوم ہیں، سائیکالوجی، اس کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے صرف اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو لے کر، اور کہتے ہیں کہ سائیکالوجی میں لائک وہی ٹرسٹیبل بات ہوگی جس کو آپ جو ہے نا سبحان اللہ میئر کر سکتے ہو۔ وہ ڈیکارٹ نے آپ کو وہ فلسفہ دے دیا نا، کارٹیزین جو پرنسپل ہے کہ ریئل وہی ہے جو میئربل ہے، سم تھنگ دیٹ یو کین ناٹ میئر، نہ تو اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے نہ وہ ریئل ہے، وہ صرف دھوکے ہیں باقی آگے پیچھے کے۔ تو سائیکالوجی کے اندر اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا برین جو ہے چلو ایک فزیکل اپنا وجود رکھتا ہے، لیکن جو مائنڈ ہے، جو کانشیسنیس ہے، اٹس بیونڈ آور انڈرسٹینڈنگ سو فار کہ یہ کیا ہے، اور ہم صرف اس کو جو ہے وہ سبحان اللہ اپنی حواس خمسہ یا اس کے اوپر سے نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ہم اس کو صحیح سے جج نہیں کر پا رہے، وہ کھول نہیں رہے اپنا مائنڈ نا سائیکالوجی کے علوم کو لے کے کہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے اپروچ کریں۔ یہی حال بعض لوگوں نے اب ہمارے ہاں تصوف میں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مادی قوانین کے اوپر روحانیت ثابت کر کے دو، حالانکہ روحانیت والوں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ تم ہمارے علم میں داخل ہو جاؤ، جو ہم باتیں کرتے ہیں آگے چیک کر لو، وہ تو کہتے ہیں کر لو آگے چیک ایسے ہیں کہ نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس مسئلے کو تھوڑا اور ایک سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جو محدثین کی سختی ہے نا، یہ مرفوع مرویات کو لے کر ہے، موقوف مرویات کو، مقطوع مرویات کو لے کر نہیں ہے۔ اب چونکہ تفسیر کے علم میں، علم تفسیر میں اکثر و بیشتر مرویات موقوف ہوتی ہیں، مقطوع ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پر تساہل چل جاتا ہے اور وہاں پر یہ سختی نہیں اپلائی ہوتی، وہاں یہ سختی اپلائی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شریعت اخذ کرنی ہوتی ہے، جو بہت سویئر مسئلہ ہے، وہاں ہم سختی دکھاتے ہیں، اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں۔ اب اس کی اب مجھے بتائیں، محدثین کے ہاں مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں محدث کا نام لے دیتا ہوں، ابو زرع جیسا آدمی، ابو زرع جو فقہا کی لسٹ پہ نہیں آتے جو محدث ہوتے ہیں وہ والا ابو زرع کہتے ہیں، اور یہ میں ان کی مراسیل سے پڑھ رہا ہوں، ابن ابی حاتم کی مراسیل سے، حبیب بن ابی ثابت کی روایت ہے، انہوں نے کہا حبیب بن ابی ثابت کی کہ عمر جو ہے کانا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، لا یجیز نکاحا فی عامی سنت، فی عامی سنت، تو ابو زرع نے اس روایت سے متعلق کہا ہوا مرسل، یعنی حبیب بن ابی ثابت نے سیدنا عمر سے یہ بات نہیں سنی، اس میں انقطاع ہے، ولیکن عمر احاب ان ارد قولہ، لیکن ڈر لگتا ہے، ہیبت ہوتی ہے کہ ہم سیدنا عمر کا قول رد کریں۔ ایک طرف مرسل بول رہے ہیں، دوسری طرف تبصرہ اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا وہ ان کے نزدیک ثابت ہے، کیوں نہیں اپلائی کر رہے وہ پرنسپل یہاں پر؟ مرسل ضعیف، بات ختم۔ اگر ان کے غالب گمان میں یہ ہوتا کہ سیدنا عمر سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو کبھی اس طرح کی بات کرتے نہیں کرتے۔ چلیں ایک اور ایگزامپل لیں، ایک اور ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں، اس کو شرح الی الترمذی کے اندر ابن رجب نے لکھا ہے، مہنا اس کو نقل کرتے ہیں احمد سے، ان کے سامنے ابراہیم بن محمد بن طلحہ کی حدیث نقل کی گئی کہ انہوں نے یہ فرمایا قال عمر، اور وہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ایک بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، کہ وہ منع کرتے تھے کہ شادی وغیرہ کرنے سے، ہاں مگر یہ کہ جہاں کف ہوتا ہے وہاں پر شادی کیا کرو، یہ چیز ہو گئی۔ تو سیدنا عمر، تو مہنا کہتے ہیں کہ
مہنا احمد سے انہوں نے سوال کیا، احمد بن حنبل سے، کہ کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل ہے؟ انہوں نے کہا نعم مرسل ہے، ولیکن ابراہیم بن محمد بن طلحہ کبیر، مرسل ہے لیکن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عمر میں بڑا ہے، بڑے تابع، تو میں اس کی بات رد نہیں کروں گا۔ ان کو پتا ہے بات مرسل ہے، میں رد نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں اپلائی کر رہا احمد بن حنبل اپنے اسٹرکٹ کرائٹیریاز وہاں پہ جو مرفوعات کے اوپر لگتے ہیں؟ اب یہی چیز جو مسائل کوسج ہیں اس میں دیکھیے گا، ابن قدامہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب آپ سنیے، اسحاق بن راہوی ان سے سوال کیا گیا کہ کتنا دیت جو ہے نا، وہ دیت کے مسئلے پر ایک سوال مجھ سے رکھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ فی ثلاث سنین، تین اس طرح ذکر کرا، تو کہتے ہیں کل سنتن سلوسن، کہ 3 سال تک مکمل کر دی جائے اور ہر سال جو ہے نا وہ 1/3 دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ آگے وہ خود کہتے ہیں کہ وَإِلَّمْ يَكُنَّ الْإِسْنَادُ عن عمر متصلا، اگرچہ اس فتوے کی جو سند ہے یہ متصل نہیں ہے سیدنا عمر تک، فَهُوَ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ، لیکن وہ باقیوں سے زیادہ قوی ہے اور اس کے مطابق وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شروط میں تخفیف ہو جاتی ہے جب معاملہ موقوفات کہا جاتا ہے، مرفوع والی سختی نہیں چلتی وہاں پہ۔ اب اسی طرح یہ جو مناہج کا جو ڈفرنس ہے، ائمہ کرام نے اس کو اکنالج کیا ہے اپنے رجال پہ کلام کرتے ہوئے بھی۔ مثلا ابن ابی حاتم ایک ضعیف راوی ہے، اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، جو ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن المدینی السندی اس کا نام ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ جب انہوں نے مغازی کا ذکر کیا، مغازی وغیرہ کہ ابی معشر کی جو ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ احمد بن حنبل اس سے راضی تھے، یعنی پسند کرتے تھے اس کے مغازی کو، کہ جب یہ مغازی وغیرہ سے متعلق روایت کرتا تھا، وہ یقول، تو فرماتے کہ کانا بصیرم بالمغازی، مغازی کا علم اس کا صحیح تھا، مغازی کا علم اس کا ٹھیک تھا۔ اب آپ کہو یہ جو جس کا حافظہ کمزور، یہ کمزور، وہ یہ کیسے کرے گا؟ کرے گا کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، اب آپ تفسیر پہ آ جائے۔ تفسیر پہ امام بہقی دلائل النبوہ کے مقدمہ میں آپ نے یہ قول نقل کیا ہوا ہے یحییٰ بن سعید القطان کا، کہ جو محدثین ہیں یہ تساہلوا فی التفسیر، تفسیر میں تساہل کرتے تھے، ان قوم، ان لوگوں سے، لا یوثقونہم فی الحدیث، جن کی حدیث میں یہ توثیق نہیں کرتے لیکن تفسیر ان سے لے لیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے لیث بن ابی سلیم کا، جویبہ بن سعید کا، ضحاک کا، محمد بن صائب یعنی الکلبی جو ہے اس کا نام لیا اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی حدیث ٹھیک نہیں ہوتی لیکن تفسیر ان سے لکھی جاتی ہے۔ احمد بن حنبل کا یہی قول جو ہے وہ ابو معشر سے متعلق ہے، جو الکامل میں ابن عدی نے نقل کیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ابو معشر کی وہ روایتیں جو وہ محمد بن کعب القرظی سے تفسیر کے باب میں کرتا ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ اور آگے امام یحییٰ بن معین کے اقوال کا موسوعہ ہے، تو مسود اقوال یحییٰ بن معین، وہاں سے ہے یہ، اس کی 4 جلد کے اندر، کہ ابو معشر سے متعلق کہ انہوں نے کہا، یحییٰ کہتے ہیں کہ اکتبو حدیثہ محمد ابن کعب فی التفسیر، محمد بن کعب کی تفسیر میں حدیثیں لکھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہاں جو نافع وغیرہ کی جو حدیثیں نقل کرتا ہے وہ نہیں لکھنی، ہاں التفسیر حسن، ہاں تفسیر ٹھیک ہے، تفسیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ واضح کر دیا بھائی کہ یہ 2 الگ الگ علوم ہیں، جس سے حدیث لی جاتی ہے ممکن سے تفسیر کے اندر نہ لیا جائے، جن سے تفسیریں لی جاتی ہیں ممکن ہے کہ ان سے حدیث جو ہے نا وہ نہ لی جائے۔ اب سبحان اللہ، ابو خلید جو ہے عتبہ بن، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن عبدالعزیز نے مجھ سے سوال کیا کہ مل غالب علی علم، سعید بن بشیر کے علم سے متعلق، انہوں نے کہا کہ تفسیر اس صحابی سے تفسیر لے لیا کرو، اس کے سوا وہ حاتب لیل ہے، یعنی اس کو نہیں پتا، بس ایسے ہی یہ بس جو ہے نا وہ علم سے لے لو، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کی بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس اس چیز کی، جو اور اس مقام پہ پیش کی جا سکتے ہیں کہ جو سندوں کا جو علم ہے اور جو سندوں کی سختی ہے، یہ دیگر علوم تو کیا، مرفوعات سے ہٹ کے اب موقوفات اور مقطوعات پہ جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سختی اپلائی نہیں ہوتی، اور آپ ہیں اس کو اس علم میں جا کر اپلائی کرتے ہیں کہ جہاں پر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہاں لیکن اس جو ہے نا اگر سند صحیح ہو جائے تو اس کی کیا بات ہے، اور سند کے علم رکھنے والے زیادہ علم رکھتے ہیں، بھائی اس سے تو پھر یہ لازم آئے گا
کہ محدثین تفسیر کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، اگر سب سے صحیح سندوں کی طرف اگر آپ نے جانا ہے، محدثین لغت کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، محدثین دنیا کے ہر علم کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں، اس آپ کو پتہ ہے یہ ریالٹی سے بات بہت دور ہے۔ اکثر اور بیشتر جو محدثین ہیں وہ فقط حدیث کے اندر ہی اپنی امامت رکھتے ہیں، دیگر علوم میں ان کو وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا کہ امت جس کے اندر امت نے ان کی امامت کو قبول کیا۔ یہاں تک ہم کلیئر ہیں کہ چیزوں کو مکس نہیں کرنا، تو لہذا آپ میں سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ تاریخی مرویات کو محدثین کے پرنسپلز کے اوپر لا کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسٹ بیکاز آپ کا جو پالا ہے وہ کسی جاہل سے پڑ گیا ہے، آپ علم خراب نہیں کریں بلکہ اپنا یہ مقدمہ اسٹرانگ بنائیں اور اپنے مقدمہ کو بنا کے پھر آگے کلام کریں۔ آج آپ یہ کر دیں گے، ایک واقعہ، دو واقعہ، تین واقعات آپ بیان کر دیں گے محدثین کے منہج کے اوپر تاریخ سے نکال کے، اور اس سے ہوگا کیا کہ باقی 99% جو تاریخ ہے وہ سیدھی ردی میں جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور تاریخ اتنا اہم علم ہے کہ یعنی قومیں تو اپنے علم تاریخ کو فخر سے بیان کرتی ہیں، اس کو پرزرو کرتی ہیں، سوائے ہمارے، اور اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم اپنی تاریخ کو اس کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، نہیں جی یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں سرے سے۔ تاریخ صرف وہاں تک کی ہے جہاں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی، بس اس کے بعد کچھ سال، کم و بیش آدھی پونی صدی تاریخ غائب، وہ نہیں ماننی، اس کے بعد پھر دوبارہ تاریخ زندہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے انکار سے کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، جس قوم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آئی کہاں سے ہے، اس نے آگے آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ حالانکہ جو علم تاریخ ہے، علم تاریخ، سبحان اللہ، قرآن اس کو سورس مانتا ہے علم کا۔ کیسے؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں گھومو، قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، زمین میں گھومو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، عاقبۃ المکذبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں گے، تاریخ کو چھٹ چھٹ پڑھیں گے، کچھ چیزیں ہوں گی، ہسٹوریکل ریکارڈز نکلیں گے، تاریخی علوم کھلیں گے، اب وہ جو باتیں جو ہیں وہ آپ کو قرآن بتائے گا، وہاں سے حدیث بتائے گی آپ کو، سند متصل ہوگی آپ کی قوم آج تک، یا مصری جو جنہوں نے پیرامڈ وغیرہ بنائی ابھی تک مصری میں کیا چل رہا ہے سب کو اسناد متصل چاہیے آپ کو فرائین تک۔ تو اس طرح علوم کو ان کے محل پہ رکھنا سیکھیں کہ کون سا علم کیا ہے اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے، بھائی وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو حکایات اولیاء ہیں اس کے اندر یہ معنی نہیں رکھتا کہ جو قول ہے یہ معروف کرخی نے کہا ہے، جنید بغدادی نے کہا ہے، یا پھر بشر الحافی کا قول ہے، یہ معنی نہیں رکھتا اس کے اندر، اس میں وہ بات معنی رکھتی ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں، جبکہ حدیث اس کی اپوزٹ ہے، وہاں پر معنی ہی یہ رکھتا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ کیا ادا ہوا ہے وہ بتائیں، آپ کی زبان سے ادا ہوا یا نہیں، وہاں پہ بالکل الٹی چیز ہے، اس کی پھر معانی کی بحث بھی بعد میں کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حکایات کے اوپر، کرامات اولیاء، ہاں کرامات کے اوپر جو ہے نا، کرامات کے نام پہ غلو کرنا اور بے وقوفی بیان کرنا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بالکل بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کرامات بیان کرتے رہو، لوگوں کو کرامتوں پہ لگا کے، لوگوں کو قرآن سنت پہ لگاؤ، کیا کرامتوں کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے؟ تو کوئی بھی آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ ارادہ رکھتا ہے نا کہ وہ حدیثی منہج کے اوپر پروف کرنا چاہے گا تاریخ کی روایات کو، آپ ظلم کریں گے اس علم کے ساتھ۔ کس علم کے ساتھ؟ حدیث کے ساتھ تو کریں گے، سو کریں گے، لیکن تاریخ کے ساتھ بہت ظلم ہو جائے گا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، جو تاریخ کے اپنے آئمہ تھے جن کو حدیث بھی بڑی اچھی آتی تھی، تم ابو مخنف وغیرہ کو تو رگڑ لو پکڑ کے، تبری کو بھی کیا کیا کہنا تم نے، تبری تفسیر الگ لکھی ہے اس آدمی نے، تاریخ پہ وہ الگ لکھ کر گیا ہے ماسٹر پیس، ہاں، اور حدیث میں وہ الگ ماسٹر پیس لکھ کر گیا ہے، اتنا بڑا وہ جو ہے نا وہ ذہن تھا اس کا۔ تو جو لوگ تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اس انداز میں دیکھیں، اس کے پرنسپلز کو وضع کریں، واضح کریں، اور ان علوم کو آپس میں مکس اپ نہیں ہونے دیں، ان علوم کو مکس اپ نہیں ہونے دیں آپس میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ہمارے ائمہ نے تساہل کیا کہ نہیں کیا کہ جب وہ موقوفات وغیرہ پہ آتے ہیں، موقوف چیزوں پہ آتے ہیں، تو وہ نہیں اس کی اسانید وغیرہ پہ اتنا دھیان دیتے، ڈزنٹ ریلی میٹر فار دیم، لیکن جب مرفوع چیزیں آتی ہیں تو وہی آدمی
جو موقوف کو بس لائٹ لے رہا ہوتا ہے وہ مرفوع کے معاملے میں آ کے اتنا سخت ہو جاتا ہے، تعلیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تفسیر کی روایت یہ نہیں کہ کتاب تفسیر کی کتاب میں آئے گی جا کے تو تب وہاں پر ہم قواعد ہلکے کر لیں گے، بلکہ تفسیر کی روایت کہیں پر بھی آئے اب وہاں پر قواعد اپنے ہلکے رکھیں گے۔ تاریخ کی روایت وہ چاہے مصنف ابن ابی شیبہ میں آ رہی ہے یا وہ بخاری میں آ رہی ہے یا کہیں پر بھی آ رہی ہے، آپ اپنے قواعد ہلکے رکھیں گے وہاں۔